بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ٹیلز ٹی وی کے پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ اللہ کے کرم اور فضل سے صحت یاب اور ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے جو ہماری کہانی ہے یعنی واقعہ ہے وہ ایک بوڑھی عورت کا ہے جو کہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ تھی۔ اس کے پاس طرح طرح کی کہانیاں تھیں اور بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہانیوں میں بچوں کو اتنی دلچسپی تھی جس کا جب دل چاہتا وہ اس دادی اماں بوڑھی اماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا اور اس کو اپنی دل چاہی من پسند کہانی بتاتا اور وہ اسے سنا دیتی۔ تو ایسی ہی ایک کہانی ہے جو آج ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ پیارے دوستوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دیہی علاقوں کی پہاڑیوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایلارا نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ ایک عقل مند اور مہربان روح تھی جس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا اور دماغ کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایلارا نے ایک طویل اور مکمل زندگی گزاری تھی، خوشی اور غم، فتح اور علم بے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے نسلوں کو آتے اور جاتے دیکھا تھا اور ان میں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ گاؤں بھر میں کہانیوں کی رکھوالے، لفظوں کے بننے والے اور کہانیاں سنانے والی کی طور پر مشہور ہو گئی۔ بچے اس کے قدموں کے گرد جمع ہوتے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی جب وہ دور دراز کی زمینوں، جادوئی مخلوقات اور بہادری کے کاموں کے بارے میں بات کرتی۔ اس نے بہادر شور ویروں اور چلاک چال بازوں، جادو کے جنگلوں اور پر اسرار سمندروں کی کہانیاں سنائیں۔ اس کی کہانیاں سردی کی ٹھنڈی رات میں گرم گلے کی جیسی تھی، تسلی اور تسلی دیتی تھی۔ ایک دن صوفیہ نامی ایک نوجوان لڑکی ایلارا کے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھی۔ مجھے ایک کہانی سناؤ ایلارا، اس نے کہا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی اپنی مہم جوئی کی کہانی سناؤ۔ ایلارا مسکرائی، اس کی آنکھیں یادوں سے چمک رہی تھیں۔ آہ میری بچی، اس نے کہا، میں نے ایک طویل اور گھومنے والی سڑک پر زندگی گزاری ہے، موڑ اور موڑ سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی کہانی کا ایک قصہ سنا دوں کہ میں بوڑھی کیسے ہوئی اور جو تم آج اپنے سامنے دیکھ رہی ہو۔ اور یوں ایلارا نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی اور پرسکون تھی۔ اس کے الفاظ ایک اچھی زندگی کی تصور کشی کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں اسی گاؤں میں بہت سال پہلے پیدا ہوئی۔ میں گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور ہرے بھرے جنگلات، چمکتی ہوئی ندیوں اور کھلے آسمانوں سے گری ہوئی ہوں۔ میں ایک متجسس بچی تھی، ہمیشہ نئے عجائبات کی تلاش میں رہتی تھی۔ جب ایلارا بول رہی تھی، صوفیہ نے غور سے سنا۔ اس کا تخیل ایلارا کی جوانی کی کہانیوں کے ساتھ جنگلی دوڑ رہا تھا۔ اس نے سنا کہ ایلارا نے کس طرح درختوں پر چڑھ کر تتلیوں کا پیچھا کیا، کس طرح اس نے کھانا پکانے میں اپنی ماں اور کھیتی باڑی میں اپنے والد کی مدد کی۔ لیکن جیسے جیسے ایلارا بڑی ہوتی گئی، اس کی کہانیوں نے زیادہ سنجیدہ لہجے اختیار کر لیا۔ اس نے ان مشکلات کے بارے میں بات کی جن کا اسے سامنا کرنا پڑا، ان جدوجہد کے بارے میں جن پر اس نے قابو پایا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کس طرح اسے ایک ایسی دنیا میں خود کو سنبھالنے پر مجبور کیا گیا جو اکثر ظالمانہ اور ناقابل معافی تھی۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایلارا کی روح اٹوٹ رہی۔ اس نے سخت محنت کی، اس نے ثابت قدمی کی اور اس نے اپنے خوابوں کو کبھی نہیں کھویا۔
اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر ایک مہربان اور شریف آدمی سے کیسے ملی اور انہوں نے ایک ساتھ مل کر محبت اور ہنسی سے بڑی زندگی کیسے بنائی۔ جیسے ہی الارا کی کہانی سامنے آئی، صوفیہ نے پوری توجہ سے سنا۔ اس کا دل بوڑھی عورت کی طاقت اور لچک کی تعریف سے پھول گیا۔ اس نے سنا کہ الارا نے کس طرح اپنے ایک خاندان کی پرورش کی، اس نے اپنے بچوں کو کیسے پھلتے پھولتے دیکھا، کس طرح اس نے اپنے پوتے اور پوتیوں اور نواسوں کو دنیا میں آتے دیکھا، اور اس سب کے ذریعے الارا کی کہانی سے محبت مستقل رہی۔ ایک ایسا دھاگا جس نے اس کی پوری زندگی میں اپنا راستہ بنا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے بچوں اور پوتوں کو کہانیاں سنائی تھیں، لیکن اس نے خود سے بھی کہانیاں سنائی تھیں، امید اور ہمت کی کہانیاں، استقامت اور فتح کی کہانیاں۔ جیسے ہی الارا نے اپنی کہانی ختم کی، صوفیہ نے تالیاں بجائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں۔ شکریہ الارا، اس نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ میرے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔ الارا مسکرائی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ یہ میری خوشی تھی میرے عزیز، اس نے کہا، اور یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی کہانی سنائے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں سے باہر جاؤ اور اسے ہمت اور دل کے ساتھ جیو، اور اپنی کہانی سنانا کبھی نہ بھولیں۔ اور اس کے ساتھ یہ الارا کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کے الفاظ کا اثر صوفیہ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جو کہانیاں کی حوصلہ افزائی اور ترقی، تسلی اور رہنمائی کی طاقت کی یاد دہانی ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، مزید اس طرح کی ویڈیوز آنے والے وقتوں میں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تفسیر ٹیلز ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، تو پلیز اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔